عظیم الشان اصول انہوں نے بیان کیے ہیں جو آپ پڑھ لیجیے. جو اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ سے محروم و دور رہتے ہیں تو وہ شیخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیض نہیں ہوا, اپنی بد پرہیزی کا احساس نہیں ہے, یہ ہم ہی نالائق ہیں. بعض چور ایسے ہیں جو الٹا کوتوال کو ڈانٹتے ہیں, یہ مشہور ہے نا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہیں. اب دیکھیے یہ اور سے سنیے اس کو. سورج, ماہ مانے چاند. انگریز چاند تک گیا اور پلاٹنگ بھی شروع کر دی, مگر آج تک کسی کو پلاٹ ملا نہیں. وہاں آکسیجن ختم ہو گئی تو کچھ لوگ وہیں چپکے پڑے ہوئے, چیل کوے بھی نہیں ہیں جو کھا جاتے. اکبر الہ آبادی جج تھے, الہ آباد میں جج تھے, وہ بہت عمدہ شاعر. انہوں نے فرمایا تصویر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, اے سائنسداں تو چاند پر چلا جا بے شک. تصویر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. اللہ والوں کی صحبت پر فرمایا نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, بازوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہاں, یہ انگریزی تھا, گریجویٹ اور جج بہترین حقیقت بیان کر گیا, جس کو مشکات شریف کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ندوے کے علماء دین, جب بری نظر لگ جاتی ہے آدمی سوکھ جاتا ہے, بھینس کا دودھ کم ہو جاتا ہے, بچے سوکھ جاتے ہیں, جس پر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ماشاء اللہ کہہ لو تو نظر نہ لگے, اگر اپنا بچہ بھی پیارا لگے تو ماشاء اللہ کہہ لو, آئینے میں اپنی شکل اچھی لگے ماشاء اللہ کہہ لو. تو فرمایا کہ جب بری نظر لگ جاتی ہے اور اسلام اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے, اور بخاری شریف کے اندر بری نظر کے چھاڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, تو فرمایا علماء ندوے سے فرمایا یہ بزرگ جس کی صحبت میں اختر 3 برس رہا ہے, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ حضرت شاہ فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرمایا کہ جب بری نظر لگتی ہے اور تم تسلیم کرتے ہو اے علماء ندوہ لکھنؤ والے,
تو اللہ والوں کی نظر اچھی والی کیوں نہیں لگے؟ فكيف نظر العارفين الذي يجعل الكافر مؤمنا والفاسق وليا والجاهل عالما والكلب انسانا. جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی نظر کافر کو مومن کرتی ہے، نافرمان کو ولی اللہ بناتی ہے، جاہل کو عالم کرتی ہے، کتے کو انسان کرتی ہے. وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، جس کا نام رقیم لکھا ہے تفسیروں میں، وہ لکھا ہے تفسیر رحمانی علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی مفتی بغداد، سب سے بڑی مبارک تفسیر عربی زبان میں کہ یہ جنت میں جائے گا اللہ والوں کی صحبت لے کر. جس پر پھر حضرت نے یہ شعر کہا، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. دیسی آم قلم کھانے کے بعد لنگڑا آم بن جاتا ہے یا نہیں؟ دیسی آم کو لنگڑے آم کی صحبت مل جائے تو دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے، اور ایسا لنگڑا آم بنتا ہے کہ دوسرے دیسی آموں کو وہی دیسی آم جو لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن چکا ہے، وہی اب دوسرے دیسی آموں کو لنگڑا آم بنا رہا. اسی طرح ایک ولی اللہ دنیا سے جب جاتا ہے ہزاروں ولی اللہ بنا کر جاتا ہے. اب پڑھو بس، درمیان میں میرا شرح بھی کر دیتا ہوں. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا تو محروما کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے، تو محروما کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے. شرح کرتا ہوں. حضرت عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی شاہ خارج کا سگا نواسا استنبول میں پورنیا کے اندر 28,500 اشعار بیان کیے. جس جنگل میں اشعار ہوئے اس جنگل کی اختر نے جا کر زیارت کی. استنبول سے بس لی گئی. 32 ہم ہی لوگ تھے. افریقہ اور برطانیہ کے علماء بھی تھے. پاکستان سے ہم لوگ گئے تھے. اللہ کے فضل سے اس جنگل کو ابھی تک دیکھا کہ نور سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ والا جہاں وہ پگا کرے گا، جہاں اس کی آہ نکلے گی وہ کیسے نہ روشن ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اے خدا، اس سورج سے ہماری روشنی خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ سورج کافروں کو بھی روشنی دے رہا ہے. یہودی اور ہندو بھی اس سورج سے روشنی حاصل کر رہا ہے. پھر آپ کے دوستوں کی خاص نعمت کیسے ہوگی؟ دوستوں کی امتیازی نعمت کیسے ہوگی؟ جو دشمن اور دوست میں مشترک نعمت ہو وہ دوستوں کی خاص نہیں ہے. ہمارا سورج تو جب ہے جب ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور جب ہم تلاوت کر لیں، اور جب آپ کو یاد کر لیں، آپ کے ذکر کا نور جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ ایمان والوں کا اور اللہ کے دوستوں کا وہ سورج ہے. یہ سورج تو کافر بھی دیکھتا ہے. مشترک چیز اگر آپ کسی دوست سے کہیں ہمیں کوئی خاص چیز دے دو اور وہ دوست آپ کو دے، اس کے بعد دشمن بھی آئے اس کو بھی وہی چیز دے دے تو فرق کو کیا کہے گا کہ میرے دوست، تم نے دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھا، جو تم نے ہم کو دیا وہی دشمن کو بھی دیا. اللہ والوں کا نور اور ان کو اللہ تعالیٰ دل کی روشنی دیتا ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، عزرائیلیوں کو دنیا پاٹ کیا، اللہ نے مرسڈیز موٹروں پر چل رہے ہیں. اگر یہ اللہ کے مبعوث ہیں تو اللہ ان کو مصیبت میں کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا دے کر ان کو اور عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ دنیا ان کے لیے نعمت نہیں ہے.
سخت عذاب میں ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو. یہ دنیا اس لیے دی ہے تاکہ ان کو یہ ہمیشہ عذاب میں رہے. مرنے کے بعد دنیا میں بھی عذاب میں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ایک شاعر نے کہا جیسی بھرنی ویسی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، نہ مانے تو کر کے دیکھ. دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ شعر بھی بنگلہ دیش میں سنایا ایک آدمی. دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اسی لیے دوستو اللہ والوں کی نعمت دل میں ہوتی ہے. ان کو دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے میری شاعری ہے کہ کافروں کو اگر دنیا دیکھو رشک مت کرو. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. چلو آؤ. اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. شاباش. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. نظر کے جوڑ کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. نظر کا چور کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے حرام فرمایا. کسی کی ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی کو مت دیکھو. تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی دیکھے تو کیسا لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خیانت آنکھوں کی دل کی ہم خوب جانتے ہیں. لفظ خیانت کا نزول بتاتا ہے کہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، امانت ہے اللہ. اگر ہم اس کے مالک ہوتے تو خیانت کا لفظ نازل نہ ہوتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور دل کی چوریوں کو ہم خود جانتے ہیں. لفظ خیانت نہیں نازل ہوتا اگر ہم مالک ہوتے. ہم امین ہیں اس کے. اب نظر کا چور سمجھ لیا. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. حضور شیخ نے اپنا وجود ہی نہ ہو محضور. حضور شیخ نے اپنا وجود ہی نہ ہو محضور. کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں
نہیں کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے دو ذات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم دو ذات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے کسی کو خالق دل کے سوائے دل نہیں دینا غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے کسی کو خالق دل کے سوائے دل نہیں دینا کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بڑی نہیں کہتے کہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بڑی نہیں کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے اب فراق میں رہنا نہار بیت رہے ہیں اب فراق میں رہنا نہار بیت رہے ہیں بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے بغیر شخص کے جینے کو زندگی نہیں کہتے خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے یہ نعرے عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر یہ نعرے عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی تو علم
کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. یہ پانی لے لو، گلا خشک ہو گیا ہے. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، مولانا فضل احمد صاحب کو ذرا سامنے آنا چاہیے، ان کو جگہ دے دو. مولانا فضل احمد صاحب جہاں ہیں ذرا آگے آ کے بیٹھیے. بس ٹھیک ہے، اتنے ہی کافی ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں جو نازل فرمائی ہیں، جس کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک کافر بطحائے مکہ سے، وادی مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا جس کا نام ہے عاص ابن وائل. اس کافر کا نام کیا ہے؟ عاص، عین الف صاد، عاص ابن وائل. یہ مکہ شریف کی کسی وادی سے ایک بوسیدہ ہڈی لایا پرانی، اور ہاتھ سے ملا اور ہوا میں اڑا کر اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، للکارا کہ کیا اللہ پھر اس ہڈی کو پیدا کر سکتا ہے؟ قال من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ چورا چورا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب جو زندہ کرے گا دوبارہ اسی سے سن لیجیے. قل، آج اس نالائق کو جواب دیجیے. یحییھا الذی، ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ دوبارہ کرے گا. یحییھا الذی انشأھا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اول مرہ، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. خلق اول مشکل ہے، دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور جہاں جہاں تمہاری ہڈیاں اڑ کر جائیں گی، پانی میں بہ جائیں گی، آگ میں جل جائیں گی، راکھ بن کر ہواؤں میں اڑ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا پورا علم رکھتا ہے کہ کہاں گئی ہے. یہ ہڈیاں جہاں بھی گئی میرے دائرے علم سے خارج نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ اپنی ہر مخلوق پر سے علم رکھتا ہے. اللہ کے دائرے علم سے کوئی مخلوق خارج نہیں ہو سکتی، ورنہ ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا جو اپنی مخلوق سے بے خبر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں جانتا ہے، چاہے وہ پانی میں مرے، ڈوب کر مچھلیاں کھا جائے، چاہے ہواؤں میں اڑ جائے، چاہے جلا کر راکھ کر دو، جیسے ہندوؤں کے یہاں لاش کو جلا دیتے ہیں. جہاں جہاں بھی ہے، تم جہاں جہاں بھی ہو ہمارے علم کے دائرے میں ہو. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب علم تھا. اللہ والوں کا علم بھی عجیب و غریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو، کتابوں کے علم محدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے عاشقوں پر اور اللہ والوں پر علم عطا ہوتا ہے تو آسمانی علم جو ہے وہ پابند زمین نہیں رہتا کہ فلاں کتاب میں تو اتنا ہی ہے. علم آسمانی پابند زمین نہیں رہتا، غیر محدود اللہ کی طرف سے عطا ہوتا.
تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب کیوں دیا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر دے گا؟ فرمایا اس قطرے میں سمندر ہے، اس چھوٹی سی آیت میں دریا اور سمندر علم کا رکھ دیا اللہ نے کہ پہلے اے منکر قیامت کے انکار کرنے والوں دہریوں، تم کو یہی اشکال نہ ہے کہ جب ہم ہوا میں اڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، آگ میں جل کر راکھ ہو کر ہواؤں میں چلے جائیں گے، پانی میں مچھلیاں کھا جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھونڈ نہ سکیں گے کہ کہاں گیا؟ یہی نہ اشکال ہے؟ میرے شیخ کا علم عظیم دیکھو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو سارے عالم سے جمع کیا ہے وہی دوبارہ پھر جمع کرے گا، کیونکہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے؟ اولم یرا انسان انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے تم کو منی سے پیدا کیا، باپ کی نطفے منی سے، اور منی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ خون سے۔ منی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ خون سے، اور خون کس سے بنتا ہے؟ روٹی سے، اور روٹی کہاں سے آتی ہے؟ غذاؤں سے، اور غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو مدینہ شریف کی کھجور سے پیدا کرنا ہے تو اس کے باپ کو حج پر بھیجتے ہیں اور وہ مدینہ شریف کی اجوا کھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو باپ کے نطفے کے ذریعے کسی کو زمزم کے پانی سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باپ کو حج نصیب کرتے ہیں، وہ زمزم پیتا ہے۔ کسی کو آسٹریلیا کے گندم سے اگر پیدا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت مجبور ہوگی کہ آسٹریلیا سے گندم کو امپورٹ کرے۔ اگر کوئٹہ کی بکریوں سے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا ہے تو کوئٹہ کی پہاڑوں کی بکریاں کراچی میں آ کے رہیں گی، اور اس کا باپ ہے مارکیٹ میں وہی بکری خریدے گا عقیقے کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے۔ اگر دریائے سندھ کے مختلف راستوں سے جو دریائے سندھ جھیلم سے آ رہا ہے تو مختلف ذرات مختلف معدنیات سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، جس ذرے سے اللہ کو پیدا کرنا ہے دریاؤں کے ذریعے وہ ذرات امانت کے ساتھ اس کے باپ کے پیٹ میں پانی پہنچا دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کشمیر میں سیبوں کے باغ سے کسی سیب سے اس کو پیدا کرنا ہے تو علم الہی میں وہ سیب رہتا ہے، اس سیب کو اللہ تعالیٰ اس کے باغ تک پہنچائیں گے۔ کوئی کشمیری اس کا دوست آئے گا اس کو ہدیہ لائے گا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کو اخروٹ سے پیدا کرنا ہے اور وہ اخروٹ کشمیر میں ہے یا سوات میں ہے، وہ اخروٹ بھی اس کے بعد ماں باپ تک اللہ پہنچا دے گا۔ کوئٹہ کے باداموں کو وہاں پہنچا دے گا، اس کی مادام تک۔ اگر کوئٹہ میں کوئی بادام ہے اس سے اللہ کو پیدا کرنا ہے تو اس کی مادام تک، اس کی ماں باپ تک وہ پہنچا دے گا۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لیبیا کے کیلے اور لبنان کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جو مکہ شریف میں نظر آتے ہیں۔ اگر لبنان کے کیلوں میں ہم ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو حج پر بھیجیں گے، مکہ شریف میں سارے عالم کی چیزیں وہ کھا جائے گا جہاں جہاں چھپا ہوا ہے پوری۔ یعنی کیا مطلب کہ باپ کی غذائیں سارے عالم میں پھیلی تھی۔ آسٹریلیا کے گندم میں تھا، یہ مکہ شریف کے کھجوروں میں تھا، اور لبنان کے کیلوں میں تھا، کشمیر کے سیبوں میں تھا، کوئٹہ کی بکریوں میں تھا، آسٹریلیا کے گندم میں تھا، جہاں جہاں چھپا ہوا تھا اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ نے ساری غذائیں اس کے باپ تک پہنچا کر اس سے خون پیدا کیا، پھر منی پیدا کی، منی میں بھی وہ ذرات جو علم الہی میں جس سے پیدا کرنا تھا وہ ایک نطفہ اسی سے حمل قرار پا جائے گا، اور اسی سے وہ سارے عالم کے منتشر اجزاء کو اللہ تعالیٰ جو کہ خود کھانے اس کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم کہاں کہاں تھے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل سے سارے عالم کی غذائیں اس کے ماں باپ تک پہنچا کر جہاں جہاں یہ چھپا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اسی سے خون بنا کر انہیں غذاؤں سے اور ماں باپ کے اندر اور باپ کے اندر وہ نطفہ پیدا کر کے وہ سارے عالم کے منتشر غذاؤں کو جمع کر کے خون بنا کر پھر نطفہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق فرما دیں گے۔ تو جو اللہ پہلی دفعہ تم کو سارے عالم سے جمع کر لیتا ہے، تم کہاں کہاں چھپے تھے؟ تم کوئٹہ کے ان پہاڑوں میں تھے جو بکریاں چل رہی تھی، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ایسے گھاس اور جن گھاسوں کو میں علم الہی میں تھا کہ اس گھاس سے بھی اس کو پیدا کرتا ہے،
وہ بکری وہ گھاس کھائے گی، وہ بکری کراچی آئے گی اور مارکیٹ میں کسی طرح سے وہ قصائی اس کو کاٹے گا اور اس کے دل میں چاہے گوشت کھانے کا شوق پیدا ہوگا، وہی بکری کا گوشت لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو پہلی دفعہ تم کو جمع کر چکا ہے کون کوئٹہ کی ان پہاڑوں کے گھاسوں میں چھپا ہے جس کو بکریاں چل کر پھر پہنچیں گی اس کے باپ کی تک، تو جو پہلی دفعہ تمہیں وہ سارے آفاق عالم سے اقصائے عالم سے اپنے علم کامل سے اپنی قدرت قاہرہ کاملہ غالبہ سے جمع کر کے تمہارے باپ کے اندر پہ داخل کر چکا اور تمہیں پیدا کر چکا، وہی تم جہاں بھی چاہو چھپ جاؤ، اڑ جاؤ، ہواؤں میں، پانی میں، جہاں بھی تم پھیل جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرما کر اور فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ دوبارہ پیدا ہو جاؤ۔ اسی لیے قیامت سے پہلے کچھ بارش ہوگی۔ مولوی فرماتے ہیں کہ جب سخت دھوپ ہوتی ہے تو زمین چٹیل ہو جاتی ہے، بارش کے بعد وہ سب گھاس ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، کس قدر پیاری دلیل ہے، بتاؤ میرے شیخ کی تقریر کتنی پیاری ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے عاص ابن وائل، آپ عاص ابن وائل سے فرما دیں کہ جس نے تو سارے عالم میں جو پھیلا تھا تیرے باپ کے اندر جمع کر کے ایک نطفے سے تو اس کو پیدا کر دیا، وہی اللہ سارے عالم کے منتشر اجزاؤں کو جمع کر کے دوبارہ پیدا کر دیا۔ اور سب سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے اور مدینہ شریف والے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد مکہ شریف والے اٹھائے جائیں گے، اور جو جنت البقیع میں دفن ہوگا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے ہو سکے تو جنت البقیع میں دفن ہو اور مدینے کی موت مانگو اللہ، کیونکہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی موت نصیب کرے۔ اور ایک آسان نسخہ اور بھی ہے کہ جس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے حساب بخشے گا۔ مسلم شریف کی روایت، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ ما من مسلم مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر اے من سوالہ و عذابہ۔ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو جمعہ کے دن یا رات میں مرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ یہ من کا اضافہ کیوں ہے؟ محدث عظیم شارح مشکات 11 جلدوں میں شرح ہے عربی میں، محدث عظیم اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہرات کے رہنے والے تھے اور جنت المالا مکہ شریف میں ان کی قبر ہے، 11 جلدوں میں شرح لکھی، فرماتے ہیں فإن اضافة من، یہ ما من مسلم میں مسلم سے پہلے من کیوں داخل کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، کیا راز ہے اس میں؟ فرماتے ہیں فإن اضافة من تفید العموم، یہ من کا اضافہ عام فائدہ دے رہا ہے، لیدخلا فیہ العصاة من المسلمین، تاکہ مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں وہ بھی داخل ہو جائے اس فضیلت میں۔ ماشاءاللہ فإن اضافة من تفید العموم، یہ من جو آپ نے پڑھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ہر مسلمان شامل ہو جائے، نیک مسلمان بھی اور گنہگار مسلمان بھی شامل ہو جائے۔ لیدخلا فیہ، تاکہ اس فضیلت میں داخل ہو جائے العصاة، گنہگار بندے بھی، من المسلمین، مگر اسلام پر خاتمہ ہو، کلمے پر ایمان پر مرا ہو۔ اب ملا علی قاری فرماتے ہیں فإن هذا الحدیث یحتمل الاطلاق والتقیید، اس حدیث میں مطلق بھی ہو سکتی ہے اور مقید بھی ہو سکتی ہے۔ مطلق کے معنی کیا ہے کہ قیامت تک اس سے حساب نہ ہو، اور مقید کے معنی کہ جمعے کے دن حساب نہ ہو، سنیچر ہی سے سارا معاملہ شروع ہو جائے، دھر پکڑ مار پٹائی کا۔ تو فرماتے ہیں کہ فإن هذا الحدیث یحتمل الاطلاق والتقیید، یہ حدیث محتمل ہے کہ مطلق رہے، قیامت تک حساب نہ ہو، یا مقید ہو جمعے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں فإن الاطلاق هو الاول، اطلاق جو ہے یہ اول نمبر ہے،
کیوں؟ الاول هو الاولا نظرا الى فضل المولا، فالاطلاق هو الاول، مطلق رکھنا اس کو اول ہے، والاول هو الاولا، اور اول جو ہے یہ اولا ہے، نظرا الى فضل المولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مولا کے فضل کا اسی میں ثبوت ہوگا کہ قیامت تک حساب نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ جمعے کے دن تو چھوڑ دیا، سنیچر کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس محدث کو جزائے عظیم دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس فضیلت پر اشکال مت کرو، فإن لفضل هذا الحدیث لا مجال للقیاس ولا عقل و قیاس مت لڑاؤ، کیوں؟ اعتمادا علی قول الصادق المصدوق صلی اللہ تعالی وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، ارشاد مبارک پر اعتماد کرو، اعتماد کرو، کیونکہ نبی ہمارا سچا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ عقلی طور پر پھر بھی میں جواب دیے دیتا ہوں۔ محدث عظیم اللہ لقاری فرماتے ہیں پھر بھی میں عقلی طور پر سوال کا جواب دیتا ہوں، تاکہ عقل کے پجاری، عقل کے بندوں بھی ایمان سے محروم نہ رہیں۔ وہ کیا جواب ہے کہ جو اللہ کسی مکان کو، کسی زمین کو یہ عزت دے سکتا ہے کہ ایک زمین کعبہ شریف سے قریب ہے، کسی کا مکان ہے، اس نے اپنا مکان شاہ فہد کو خط لکھا کہ میں اپنا مکان کعبہ شریف میں دینا چاہتا ہوں، شاہ سعودیہ کے بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا، میں اس کے تمام لیٹرین سب کی گرا کر کے اس کو کعبے کی زمین میں داخل کر دیا، اب وہاں بھی کعبہ شریف میں شامل ہو کر کعبہ شریف کی صحبت کی برکت سے بیت الخلاء لیٹرین کی زمین پر بھی جس نے اب نماز پڑھے گا اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین جس پر ہگ رہا تھا، وہ لیٹرین بیت الخلاء پیشاب پیخانہ، جب اس نے کعبہ شریف میں وقف کر دیا، اللہ کو دے دیا، اور وہ کعبہ شریف میں زمین داخل ہو گئی اور کعبے کی زمین کی صحبت میں شامل ہو گئی، تو اس پر بھی ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ یعنی یہ ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت سے خراب دل، دیسی دل اسی طرح ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب کسی زمین کو اللہ یہ عزت دے سکتا ہے، کعبہ شریف کی زمین کو خدا عزت دے سکتا ہے زمین کو، تو جمعے کے زمانہ کو نہیں دے سکتا؟ بھئی جو اللہ زمین کو عزت دے سکتا ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، تو وہ زمانہ کو بھی عزت دے سکتا ہے، وہاں زمین کو عزت دیا، یہاں زمانہ کو دیا، جمعے کا جو زمانہ ہے، وقت ہے، کیا مشکل ہے اس پر؟ پھر فرماتے ہیں اب ایک اشکال اور ہے کہ جب قیامت کے دن جمعے کا مرنے والا دن و رات کا پیش ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ ہاں اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ فرماتے ہیں وہاں بھی کام بن جائے گا۔ ہاں اللہ ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے۔ کم سے کم دعا تو کرتے رہو، اگر جمعے کے دن نہ بھی مرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا کہ میرے بندے کے اختیار میں نہیں تھا جمعے کی موت، لیکن مانگا کرتا تھا، انشاءاللہ جو جمعے کے دن مرنے والوں کو ملے گا اس کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا کام رونا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، دینا ان کا کام ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کوئی زبردستی پھندا لگا کے جمعے کے دن بن جائے تو مقدمہ چل جائے گا حرام موت کا۔ یہ مانگنے ہی کی چیزیں خالی اللہ سے مانگتے رہو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اگر جمعے کے دن کسی وجہ سے نہ آئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پیار اور رحم آئے گا کہ میرا بندہ مانگا کرتا تھا لیکن اس کی قسمت میں نے جو لکھا تھا وہ ہوا، مگر اس کا مقصد جو تھا، اس کا جو مقصد تھا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان عجیب و غریب۔ ایک بھک منگا جا رہا تھا، پریسیڈنٹ ہاؤس سلطان کا مکان آیا اور شاہی محل سے اسے پکڑ لیا پولیس والوں نے اور نہلا دھلا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس نے کہا ہمیں کیوں بادشاہ بنایا؟ کہا ہماری اسمبلی میں آج ہی پاس ہوا تھا کہ بادشاہ مر گیا رات، تو جو پہلے آئے گا دروازے پر بادشاہ کے محل کے اسی کو بادشاہ بنانا ہے۔ ہماری اسمبلی نے پاس کر دیا، مجلس شورا نے، اب بیٹھ گیا شاہی کرسی پر، سارے فیصلے اس نے صحیح کیے، حالانکہ 7 پشت سے بھک منگا تھا، یہ فقیر 7 پشت کا تھا۔ اور جب 12 بجے اجلاس ختم ہوا تو 2 وزیروں کو بلایا کہ میری بغل میں ہاتھ لگا کر شاہی مکان تک مجھے لے چلو آداب شاہی کے ساتھ۔ تو وزیروں نے کہا کہ ایک سوال کرتا ہوں،
کہ آج 7 فٹ سے آپ فقیر تھے، یہ آداب شاہی کس نے سکھا دیا آپ کو؟ یہ تو میرا بادشاہ اس طرح جایا کرتا تھا، آپ نے تو تھانے دار کو بھی نہیں دیکھا، اور شاہی محل میں آپ کی آمد کا کیا سوال تھا؟ تو اس نے کہا کہ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت دے سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے۔ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت عطا کر سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے۔ جو اللہ بڑے بڑے شرابی زانی بدکاروں کو ولی اللہ بنا سکتا ہے وہ آداب ولایت بھی سکھا سکتا ہے۔ دیکھ لو، جگر صاحب نے 50 سال شراب کیا تھا تقریباً، مگر ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے، دعائیں کرائیں، توبہ کیا، ہاتھ اٹھوایا، کہا حضرت 4 چیز کی دعا کر دو، نمبر 1 شراب چھوڑ دوں، نمبر 2 داڑھی رکھ لوں 1 مٹھی، نمبر 3 حج کراؤں، نمبر 4 میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ جگر آل انڈیا شاعر ہے، مراد آباد کا رہنے والا، میر صاحب نے ان کو دیکھا بھی ہے، شعر بہت غضب کا پڑھتے تھے، آواز بھی غضب کی تھی، اور ایک مصرے کے بعد دوسرے مصرے میں مسکرا دیتے تھے، کیونکہ کالے تھے، دانت سفید تھے، تو کالے آدمی کو مسکرانے سے جب سفید دانت نظر آتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ میر صاحب دیکھ چکے ہیں۔ جگر صاحب تھانہ بھون سے حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہاتھ پر توبہ کر کے آئے، شراب چھوڑ دیا، ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا اگر تھوڑا سا نہ پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ تو جگر صاحب نے کہا ڈاکٹروں کے بورڈ سے، یوپی کے 52 ضلع کے ڈاکٹروں کے بورڈ سے، کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ کہا 10 سال تک اور جی جاؤ گے۔ 10 سال کے بعد جب مروں گا تو شراب پیتے ہوئے تو میرا کیا حال ہوگا اللہ کے ہاں؟ اللہ کے غضب کے ساتھ جاؤں گا، اور اگر شراب چھوڑنے سے ابھی مر جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے سائے سے جاؤں گا۔ لہذا جگر کو اپنی موت ابھی عزیز ہے کہ میرا اللہ راضی ہو اور میں اس کے رحمت کے سائے میں جاؤں۔ میں 10 سال ایسی زندگی، شرابی کی زندگی، نافرمانی کی زندگی نہیں چاہتا۔ اللہ کی رحمت سے، اس ہمت کی برکت سے اللہ نے ان کو صحت دے دیا۔ پھر حج کرائے، حج کی بھی دعا کرائی، پھر داڑھی رکھ لی، یہی سے ہندوستان سے رکھ کے گئے۔ 4 مہینے کے بعد جب آئے تو پوری ایک مٹھی داڑھی، آئینے میں اپنی شکل دیکھی، مینا مزدلفہ کی بھاگ دوڑ میں اپنی شکل دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب جب اپنی شکل دیکھی کہ کیسی پیاری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی شکل بن گئی اور اللہ والی شکل بن گئی، اللہ کے پیاروں کے شکل میں آ گئے۔ اسی وقت ایک شعر کہا بمبئی میں، جب میں بمبئی گیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ شعر بمبئی کا ہے۔ کیا شعر فرمایا؟ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اپنی شکل کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر فرمایا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جگر صاحب میرٹھ آئے کسی کام سے، تانگے والا بھی شعر پڑھ رہا تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ جگر آج میرے تانگے پر بیٹھا ہوا۔ جب اس نے پڑھا یہ شعر مست ہو کر تو جگر صاحب رونے لگے اور کہنے لگے ہاں وارے میرے اللہ، کیا قبول کیا آپ نے کہ آج تانگے والے بھی میرا شعر پڑھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا مضمون تھا؟ بھیک منگے والا قصہ سنا رہا تھا، لیکن یہ قصہ کس وجہ سے سنایا؟ ہاں بس یہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کعبے کی زمین کو شرف دے سکتا ہے وہ کسی وقت اور زمانے کو بھی دے سکتا ہے اور انسانوں کو دے سکتا ہے۔ ایک شخص فاسق ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کسی ولی اللہ سے دعا کرانے گیا اور وہیں پھنس گیا، تو یہ مصیبت کو وہی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ نہ مصیبت آتی، نہ ہم کسی ولی کے پاس جاتے اور نہ پیوند کاری ملتی، نہ اللہ کی یاری نصیب ہوتی۔ لہذا یاد رکھو دوستو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل عظیم الشان ہے، کبھی نا امید نہ ہونا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو،
اللہ سے مانگتے رہو، چاہے گناہوں سے نہ نکل سکو، مگر بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، وہ نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھر پھرائے جا۔ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا، انشاءاللہ ایک دن دروازہ کھلے گا۔ وہاں عربی فرماتے ہیں گفت پیغمبر کی بردست صدا، از یمن میں آئے دم بوئے خدا۔ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، ایک ولی اللہ۔ پھر فرمایا گفت پیغمبر کی چونکو بھی ڈرے، اگر تم دروازہ کھٹکاتے رہو گے، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عاقبت بھی نہیں ازادر ہم سرے، اس دروازے سے ایک دن کوئی سر ضرور ظاہر ہوگا۔ تب تک رہنا آئے گا اللہ کا دروازہ جو کھٹکھٹاتا رہے گا، مانگتے رہو کہ اللہ میری اصلاح کر، اللہ میری اصلاح کر، مجھ کو اپنی پیار کے قابل بنا دے، ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے۔ ہم خود سے بننا چاہتے ہیں مگر نہیں بن پاتے، لہذا اگر ہم خود بن جاتے تو پھر آپ سے کیوں فریاد کرتے؟ یہ میری فریاد، میری آہوزاری، یہ خود دلیل ہے کہ ہماری طاقتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، ہمارے ارادے، ہماری ہمتیں ہمیں کامیاب نہیں کر رہی ہیں، جبھی تو آپ سے رو رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سے رونے والا یہ آنسو محفوظ کر دیے جاتے ہیں ہر شازم پر، کسی نہ کسی دن دروازہ کھلے گا اور جذب کر لیا جائے گا۔ ایک فقیر نے پوچھا ایک فقیر نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ بادشاہ نے ایک سواری اتاری رسے کے ساتھ اور کہا اسی پہ بیٹھ جا، ابھی تو اس کو میرے سپاہی کھینچ لیں گے۔ سپاہیوں نے کھینچ لیا، اوپر چڑھ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے فقیر ہوا، اللہ تجھے کیسے ملا؟ اس نے جیسے میں آپ کو ملا ہوں، آپ نے ہمیں کھینچ لیا، ہم بادشاہ سے مل گئے، اور آپ کو جس نے سلطنت دی ہے اس اللہ نے ہمیں کھینچ لیا تو ہمیں اللہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے روتے رہو، نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں کو بھی مت دیکھو۔ یہ مایوس نہ ہو کہ مجھ جیسے نالائق اور ناپاک کو اللہ کیسے اپنا بنا سکتا ہے۔ خبردار خبردار خبردار، ماں باپ کی محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہے، تو اس کی محبت کیسی ہوگی؟ جب ماؤں کو محبت کرنا خود اللہ سکھاتا ہے۔ یہ بتاؤ، ماں کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، اچانک اس کو موشن ہو گئے، کھانا پھر دیا، ماں اس کو دھلاتی ہے کہ نہیں؟ اور تھوڑا سا کان بھی ذرا سا ہلکے سے ایسے کی آگ لے برداشت کہ بیٹا ایسے بے موقع نہیں بھاگا کرتے۔ لیکن کیا اس کو محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ختم ہو جائے گی؟ درخواستیں لگاتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اگر چھوٹا بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اماں سے کہے اماں معافی مانگتا ہوں، ختم بات ہو گئی۔ حالانکہ ماں جانتی ہے کہ دوبارہ پھر ہگے گا۔ یہ بتاؤ کہ معافی مانگنے سے کیا ماں مطمئن ہو جاتی ہے چھوٹے بچے سے؟ کیا اب یہ بے موقع نہیں کرے گا پیخانہ؟ مگر پھر اس کو وہی معافی دلا کر پھر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے، حدیث شریف ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جو مومن ہے مگر بار بار گناہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ فتنے معصیت کے باوجود توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے روتا رہتا ہے، سجدے میں ناک رگڑتا ہے، اشکبار آنکھوں سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائرے محبت سے خارج نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے، اور میں قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت کرتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنے دائرے محبت سے نہ موجودہ حالت میں خارج کرے گا نہ آئندہ خارج کرے گا، کیونکہ یحب مضارع ہے، مضارع میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب کر لے۔ اے اللہ، ہم اپنی نالائکیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو آپ ہمیں زبردستی جذب کر کے اپنا بنا لیجیے۔ جیسے چھوٹے بچے بھاگتے ہیں، ماں پکڑتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لو، بچہ
بھاگا جا رہا ہے، ماں دوڑتی پیچھے پیچھے، ہنستی بھی رہتی ہے، بچہ بھی ہنستا رہتا ہے، آخر میں پکڑ کر کے اسے گود میں لیتی ہے، اے خدا ہم نالائق ہیں، ہم بھاگتے ہیں آپ سے، گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ اپنی رحمت سے، ماؤں کی رحمت کو پیدا کرنے والے اپنی اس رحمت مادر کائنات کے صدقے میں جو آپ ماؤں کو عطا کرتے ہیں، ہم سب کو دوڑا کے پکڑ لیجیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، جذب کر کے اپنے اولیاء کے سینوں میں جو دل رکھتے ہیں، ہمارے دل سینوں میں بھی وہی دل اپنے دوستوں کا رکھ دیجیے۔ اگر جاپان ریکنڈیشن موٹر کر سکتا ہے، پرزے ٹوٹے پھوٹے پرانی ایک دم خراب گاڑیوں کو نہیں کر کے، تو ہمارے خراب دل کو، گنہگار دل کو آپ ریکنڈیشن کر دیجیے، اللہ والوں کا دل رکھ دیجیے، پرزے بدل دیجیے، وہ دل جو سینما وی سی آر اور ٹیکیوں کے چکر میں ہے، اس قلب کو اے مولا اپنی محبت سے نوازش فرما دیجیے اور ریکنڈیشن کر دیجیے۔ بس اللہ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے، اکثر مجبور ہے اپنی لغت کی تفصیلات سے، لہذا آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہے کہ آپ بغیر لغت کے، بغیر الفاظ کے ہماری آہ کو سن لیجیے، اور اختر کو، اس کی اولاد کو، اور اولاد کی اولاد کو، اور تمام ذریات کو، اور سارے میرے احباب حاضرین اور احباب غائبین کو، اور ان کی ذریات کو بھی سب کو جذب کر کے اپنا ولی اللہ بنا دے، ساری امت مسلمہ کے حق میں بھی قبول فرما، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک دعا کیجیے حضرت والے کے 120 سال آپ کے ساتھ کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت والے کی مدد فرمائے۔